صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کون سا ایسا واقعہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں، ان کی زندگی اور ان کی سیرت. لیکن ایک واقعہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں بہت چونک سا جاتا ہے انسان، اور ایک مشکل کام معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ کام کیسے کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے، تو ایک بیٹی کا والد یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آج بھی اگر کسی کی بیٹی پر یہ تہمت لگائی جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے، اس کے دل پر کس طریقے سے چھریاں چلتی ہیں. اور پھر جب وہ سید الاولین والآخرین کی زوجہ مطہرہ ہو اور حضور سے ان کا نکاح خود رب العالمین نے کروایا ہو، ایسی پاک دامن اور عفیفہ عورت پر جب تہمت لگے گی، اس کے والد پر کیا قیامت ٹوٹے گی. ان لوگوں میں سے ایک شخص تھے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، جو اس طریقے سے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. جب یہ سب واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرما دی، سورۃ النور کی تفصیلی آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری برات اللہ نے خود نازل فرمائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی. آپ کا معمول تھا کہ آپ ان کے گھر کا راشن اور خرچہ آپ دیا کرتے تھے حضرت مصطح بن اثاثہ کو. انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں ان کو کوئی پیسے، کوئی رقم، کوئی صدقہ ان کو میں نہیں دوں گا. انہوں نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ آج کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں کروں گا. اور یہ انسان کی فطرت ہے اس طرح کے مواقع پر ایسا غصہ آنا. قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ جو صاحب فضل ہیں، جو صاحب کمال ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس بات کی قسم کھائیں کہ وہ فقراء پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے. اور اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں. آگے اللہ نے سوال کیا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اولو الفضل قرار دیا، صاحب الفضل قرار دیا کہ یہ صاحب کمال ہے. تو جس کو اللہ صاحب کمال، صاحب فضل قرار دے، اس کے کمالات اور اس کی فضیلت اور اس کی شان کے کیا کہنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے یہ ساری زندگی کی قربانیاں اسی مقصد کے لیے تو دی تھی کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے بخش دے. اب اگر اللہ نے کہا ہے کہ صاحب فضل لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ قسم کھائے، فوراً گئے حضرت مصطح بن اثاثہ کے پاس خود اور کہا کہ میں نے جو قسم کھائی تھی میں اس کو توڑتا ہوں، آئندہ سے تمہارے سارا راشن، تمہارے سارے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا. ابھی حافظ عبد القادر صاحب نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اللہ فرماتے ہیں میں اس جہنم سے اس شخص کو بچاؤں گا جو بہت زیادہ متقی ہے. مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اللہ نے ان کو لقب دیا ہے اتقا کا. ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے اتقا، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جہنم سے بچاؤں گا، جہنم میں جانے سے بچاؤں گا. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا. وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا کہ اس پر کسی نے احسان کیا تھا تو وہ بدلہ دے رہے ہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دل کی گواہی دیتا ہوں، ان کے دل کے حالات سے میں واقف ہوں کہ یہ صرف اور صرف اور صرف میری رضا کے لیے دیتے ہیں. اور آگے جو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ میں عن قریب ان سے راضی ہو جاؤں گا. اتنی بڑی بشارت. تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں، کبھی نظر سے گزرتا ہے تو میں کہتا ہوں
ایک طرف ان کے جذبات تھے، ان کا فطری غصہ تھا، لیکن ایک طرف اللہ کا حکم آیا تو اللہ کا حکم آتے ہی اپنے سارے جذبات کو، سارے نفسانی خواہشات کو، ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور فوراً اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر کے اللہ کے حکم کے تابع بن کر چلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس واقعے کو ہم حرز جان بنائیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے، ہمارے گھروں سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، کہ انسان حدود اللہ پر قائم رہے کہ یہاں غصہ کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو بس جتنا بھی غصہ آئے انسان وہاں اللہ کے حکم پر عمل کرے، تو معاشرے میں سکون ہی سکون ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔